حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلے یہاں تک کہ مقام قادسیہ میں پڑاؤ ڈالا۔ مجھے پوری طرح یاد نہیں، لیکن ہم لوگ غالباً 7 یا 8 ہزار سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور مشرکین کی تعداد 30,000 تھی۔ اس روایت میں تو یہی تعداد ہے، لیکن البدایہ میں سیف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی روایت میں مشرکین کی تعداد 80,000 آئی ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رستم 1,20,000 کے لشکر میں تھا اور 80,000 کا لشکر پیچھے آ رہا تھا، اور رستم کے ساتھ 33 ہاتھی تھے، جن میں سابور کا ایک سفید ہاتھی بھی تھا جو سب ہاتھیوں سے بڑا تھا اور سب سے آگے تھا، اور تمام ہاتھی اس سے مانوس تھے۔ البدایہ کی روایت ختم ہو گئی اور اس جیسی اور تعداد بھی آئی ہے۔ رستم کے لشکر والوں نے ہم سے کہا، نہ تمہارے پاس قوت ہے، نہ طاقت ہے، اور نہ ہتھیار، تم لوگ یہاں کیوں آ گئے ہو؟ واپس چلے جاؤ۔ ہم نے کہا، ہم تو واپس نہیں جائیں گے، اور وہ ہمارے تیروں کو دیکھ کر ہنستے تھے اور دوک دوک کہہ کر، یعنی اپنی زبان میں، ہمارے تیروں کو چرخے کے تکلے کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے۔ جب ہم نے ان کی بات مان کر واپس جانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے سمجھدار آدمیوں میں سے ایک سمجھدار آدمی ہمارے پاس بھیجو جو ہمیں کھل کر بتائے کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ دریا پار کر کے ان کے پاس گئے اور تخت پر رستم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس پر دربار والے غرائے اور چلائے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس تخت پر بیٹھنے سے میرا مرتبہ بڑھا نہیں اور تمہارے سردار کا گھٹا نہیں۔ رستم نے کہا، تم نے ٹھیک کہا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہماری قوم شر اور گمراہی میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک نبی بھیجا، ان کے ذریعہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم لوگوں کو ان کے ہاتھوں بہت رزق دیا، اور اس رزق میں وہ دانہ بھی تھا جو اس علاقہ میں پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ دانہ ہم نے کھایا اور اپنے گھر والوں کو کھلایا تو ہمارے گھر والوں نے کہا کہ اب ہم اس دانہ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں اس علاقہ میں لے چلو تاکہ ہم یہ دانہ کھایا کریں۔ رستم نے کہا، اب تو ہم تمہیں ضرور قتل کریں گے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم ہمیں قتل کرو گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم تمہیں قتل کریں گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، یعنی اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو جنگ نہ کرو بلکہ جزیہ دے دو۔ جب حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ تم جزیہ دے دو تو وہ سب غرائے اور چیخنے اور کہنے لگے، ہماری تمہاری صلح نہیں ہو سکتی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یعنی لڑنے کے لیے، تم دریا پار کر کے ہمارے پاس آؤ گے یا ہم تمہارے پاس دریا پار کر کے آئیں؟ رستم نے کہا، ہم دریا پار کر کے آئیں گے۔ چنانچہ مسلمان پیچھے ہٹ گئے تو رستم کے لشکر نے دریا پار کر لیا۔
صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس زور سے ان پر حملہ کیا کہ ان کو شکست دے دی۔ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو فارس کے سپہ سالار رستم کے پاس بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ 10 آدمی اور بھیجو۔ چنانچہ ان کے ساتھ 10 آدمی اور بھیجے گئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور ڈھال اٹھائی اور چل دیے، یہاں تک کہ اس سپہ سالار کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرے لیے ڈھال بچھا دو۔ انہوں نے بچھا دی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ اس موٹے تازے اجمی کافر نے کہا اے عرب کے رہنے والوں، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو۔ تم اس لیے آئے ہو کہ تمہیں اپنے ملک میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، تو تمہیں جتنا غلہ چاہیے ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ آتش پرست ہیں، تمہیں قتل کرنا اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ تمہیں قتل کرنے سے ہماری زمین ناپاک ہو جائے گی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم، ہم اس وجہ سے نہیں آئے، ہم تو اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم لوگ پتھروں اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب کوئی اچھا پتھر نظر آتا تو پہلے کو پھینک کر اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ ہم پروردگار کو نہیں پہچانتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی ہماری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، ہم نے ان کا اتباع کر لیا۔ ہم غلہ لینے نہیں آئے، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمارا جو دشمن اسلام کو چھوڑ دے ہم اس سے جنگ کریں۔ ہم غلہ لینے نہیں آئے، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں اور تمہارے بیوی بچوں کو قید کریں۔ باقی تم نے جو ہمارے ملک میں کھانے کی کمی کا ذکر کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ میری زندگی کی قسم، واقعی ہمیں اتنا کھانا نہیں ملتا جس سے ہمارا پیٹ بھر جائے، اور ہمیں اتنا پانی نہیں ملتا جس سے ہماری پیاس بجھ جائے۔ ہم تمہاری اس زمین میں آئے ہیں، ہم نے یہاں غلہ اور پانی بہت پایا، اللہ کی قسم اب ہم اس علاقہ کو نہیں چھوڑیں گے، یا تو یہ سرزمین ہمارے حصہ میں آ جائے یا تمہیں مل جائے۔ اس اجمی کافر نے فارسی میں کہا یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اس اجمی کافر نے کہا حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے اس اجمی کافر نے کہا آپ کی تو کل آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ چنانچہ اگلے دن حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو ایک نامعلوم تیر لگا اور واقعی ان کی آنکھ ضائع ہو گئی۔